بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شب زفاف، سہاگ رات کی تیاری۔ شادی کرنا مرد عورت کے لیے اسلامی فریضہ ہے اور ماں باپ کو چاہیے کہ جب ان کی اولاد جوان ہو جاتی ہے اور باشعور ہو جاتی ہے، قانوناً عمر حد تمیز تک پہنچ جاتی ہے، تو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے قریب کے رشتہ داروں میں رشتہ کی تلاش کرنی چاہیے، کیونکہ پہلا حق رشتہ داروں کی لڑکیوں کا ہوتا ہے۔ نہ ملنے کی صورت میں غیروں میں رشتہ دیکھنا چاہیے۔ فطرتاً بچہ بچی میں جنسی لذت رہتی ہے۔ لڑکا جب ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں پستانوں کو چھوڑتا نہیں اور بہت لذت سے دودھ کو سک کرتا رہتا ہے۔ بچے کا عضو تناسل تنا رہتا ہے اور دودھ پی چکنے کے بعد خود بخود ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ انتہائی شریر اور بالکل ناسمجھ بچے اپنے عضو تناسل سے کچھ کھیلتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنس بچے کے لاشعور میں حرکت پذیر ہے۔ لڑکی زیادہ تر باپ کو بہت چاہتی ہے اور جتنی باپ سے محبت کرتی ہے اتنی ماں سے نہیں۔ اپنی ہر خواہش کا اظہار باپ سے کرتی ہے۔ بچپنے میں باپ کی گود میں زیادہ رہنے چاہتی ہے اور باپ کا یہ بھائیوں کا لمس چاہتی ہے۔ یہ سب غیر ارادی طور پر ہوتا ہے۔ یہ سب کارستانیاں جنسی ہارمونز کی ہیں۔ عمر تمیز تک آتے آتے لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ سے شرمانے لگتے ہیں۔ دودھ چھوڑتے ہی بچہ ماں سے الگ ہو جاتا ہے۔ ماں جب بچہ کو نہلاتی ہے اس کے گداز ہاتھوں کے لمس سے بچہ غیر ارادی طور پر جنسی لذت حاصل کرتا ہے۔ ماؤں کو چاہیے کہ نہلاتے وقت بچوں کے نازک عضو کو نہ چھوئیں۔ لڑکیوں کو بھی مائیں نہلاتی ہے تب بھی ماؤں کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نازک اعضاء کے چھونے سے جنسی لذت کا احساس ان کے لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے۔ بڑے ہونے پر وہ لذت لاشعور سے شعور میں آ جاتی ہے اور ہر دور اس لذت کو پانے کے لیے یہاں پر بھی غیر ارادی طور پر کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بچوں کو ماں باپ دور سے پیار دیں، محبت کریں، مگر جسمانی ٹچ نہ کریں تو بہتر ہے۔ تقدس اور اسلامی حیا، شرم اور اجتنابات ہمارے معاشرے میں ہونے کی وجہ سے ہم یہ محسوس نہیں کرتے، مگر یہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے فطرتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں سن شعور میں آنے کے بعد جنسی ہارمونز میں شدت آ جاتی ہے۔ 9 سال میں لڑکی جوان ہو جاتی ہے اور 12 سے 14 کے اندر لڑکا جوان ہو جاتا ہے۔ لڑکے کو خواب میں احتلام ہوتا ہے اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ ہم بستر ہے اور اس کو اچانک احتلام ہو جاتا ہے۔ احتلام کے معنی ہیں جسم کے اندر سے شدت کے ساتھ مادہ منویہ کا نکلنا۔ مادہ منویہ 3 اقسام کے سیال سے بنا ہوا ہوتا ہے: منی، ودی، وضی۔ یہ تینوں مادے الگ الگ ہیں۔ ان تینوں کو ہی منی کہا جاتا ہے۔ نوجوانوں کو تصور سے پہلا جو مادہ نکلتا ہے ایک گاڑھا تار سے نکلتا ہے، وہ ودی ہے جو پاک ہوتی ہے۔ اس کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ اگر وضو سے ہیں تو وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور اعضائے تناسل کی اکڑاہٹ ختم ہو کر نارمل حالت میں آتا ہے اور گاڑھا مادہ خارج ہوتا ہے، ایک تار جیسا کپڑے کو بھی لگ جاتا ہے۔ مگر یہ ودی ہے، یہ مادہ اعضاء تناسل کے اندرونی نالی کو چکناہٹ پہنچانے کے لیے آتا ہے جو پاک ہے۔ اس کے بعد بہت ہی شدت کی جنسی خواہش پر وضی نکلتی ہے اور زیادہ خواہش پر یعنی اعضائے تناسل پر زیادہ دباؤ، رگڑ یا سٹروک سے منی۔ ان دونوں کے ساتھ ودی اور وضی نکلتی ہے اور یہ اچھل کر شدت سے 3 بار نکلتی ہے۔ اب غسل جنابت انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ لڑکی میں بلوغت کے 7 سال سے نظر آنے شروع ہوتے ہیں۔ سعودی عرب وغیرہ گرم ممالک میں لڑکیاں بہت جلد جوان ہو جاتی ہیں۔ لڑکیوں کے بلوغت کے اثرات ان کی اٹھان، جنسی اعضاء کا نمایاں ہونا اور حیض ہے۔
بعض لڑکیوں کو حیض ہی نہیں ہوتے بلکہ جوانی کے تمام نشانیاں ہوتی ہیں مگر حیض نہیں ہوتی۔ ایسی لڑکیاں 5 سے 2% ہو سکتی ہیں مگر شادی کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر ان کی شادی کر دی جائے تو بچہ بھی ہو جاتا ہے۔ لڑکیوں کو 3 دن سے لے کر 7 دن یا بعض کو 10 دن تک حیض ہوتے ہیں، 3 دن ہوں یا 7 دن، مگر مکمل غسل 11ویں دن کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان عورتوں کو 10 دن کی چھٹی ہے، یعنی نماز اور روزہ وغیرہ عبادت ان کو منع ہے۔ لڑکا جوانی کے وقت جب اس کو پہلا احساس ہوتا ہے کہ وہ محتلم ہو گیا ہے، وہ شرما جاتا ہے اور کسی سے ذکر نہیں کرتا۔ کبھی وہ الٹا لیٹ جاتا ہے تو اوضاع تن جاتا ہے اور اس کو ایک قسم کی لذت کا احساس ہوتا ہے اور وہ مادہ منویہ کو رگڑ کر نکال دیتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس کو مستزنی کی عادت پڑ جاتی ہے۔ مستزنی یا خود لستی ایک کبھی عادت ہے۔ اس عادت کو چھوڑ دینا ہی مردوں کو بہتر ضروری ہے۔ لڑکپن سے یہ عادت ہے اور شادی کے وقت تک بھی یہ عادت نہیں چھوڑتی، جو مرد کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس عادت کی وجہ سے وہ سہاگ رات سے گھبراتا ہے اور ڈپریشن کی وجہ سے نئی نویلی دلہن کے کمرہ میں جانے سے گھبراتا ہے۔ نوجوان اس کبھی عادت کی وجہ سے لوٹنے والے حکماء کے علاج کے لیے پڑ جاتا ہے اور غلط سلط دوائیاں کھا کر رہی صحیح قوت مردانگی کو بھی کھو دیتے ہیں۔ اگر اپنے ہاتھوں اپنی جوانی کو روگ لگایا ہے اور علاج ضروری سمجھتے ہیں تو کسی لاحق حکیم سے مل کر اپنا علاج کروائیں۔ سہاگرات یا شب زفاف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مستزنی یا خود لستی عادت کبھی تو ہے مگر یہ آدمی کو نامرد نہیں بناتی، بلکہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول رکھے تو وہ سہاگ رات میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ سہاگ رات کو ہی ہم بستری کی جائے، بلکہ اطمینان اور پیار و محبت سے بھی کسی دوسرے دن بھی یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس کے اطمینان، سکون اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ بیوی سے پیار و محبت سے باتیں کیجیے، ایک دوسرے کو جانیے، ماں باپ بھائی بہنوں کے بارے میں باتیں کریں، ادبی ذوق کے بارے میں گفتگو کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ سیکس کے لیے ایک دوسرے کو تیار کرنے کے لیے بھی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ اس رات شراب، سگریٹ، تمباکو، گٹکا وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔